اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا جس کے ہم نے روزے رکھے۔ اب رمضان المبارک تو مکمل ہونے کو ہے اور عید کی آمد ہے، لیکن یاد رکھیے کہ رمضان کے چلے جانے سے ہمارے اعمال بھی رخصت نہیں ہو جانے چاہیے، بلکہ یہ جذبہ عبادت یہ سارا سال یوں ہی برقرار رہنا چاہیے۔ تو کیونکہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے یہ تو ایک پریکٹس کا مہینہ تھا جس میں ہمیں اعمال کی پریکٹس کروائی گئی۔ اب رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کتنا تقویٰ سیکھا، ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو تقوی کے جو اعمال تھے وہ کس قدر کیے، کتنے خلوص کے ساتھ کیے، اور رمضان المبارک ہمارا کیسا گزرا۔ کیونکہ جیسا کہ ہم نے اب یہ پہلے بھی پڑھا، من سالم لہ رمضان سالم لہ السنہ، کہ جس کا رمضان صحیح سالم گزرا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ جس نے رمضان کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی، جس نے رمضان کے اندر اخلاص کے ساتھ عبادت کی، تو انشاءاللہ پورا سال بھی اس کو اس سب کی توفیق ملتی رہے گی۔ تو دیکھیے اب رمضان مکمل ہونے کو ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے گا، جیسے تراویح ختم ایسے ہی روزے ختم، لیکن نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی تراویح ختم ہوئی روزے بھی ختم ہو گئے۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے ساتھ تراویح تو ختم ہو جاتی ہے لیکن روزے باقی رہتے ہیں، روزے ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور پڑتا ہے کہ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال آئے گا، شوال میں روزے رکھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بہت سے ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، اگرچہ وہ روزے فرض نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان نہیں رکھتا تو وہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھ لے تو رکھنے کا ثواب بہت ہے۔ جیسے نفلی نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا بہت ثواب ہے، ایسے ہی نفلی روزوں کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم کا، یا 10 اور 11 محرم کا۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہم رکھ سکیں۔ اور رمضان کے فوراً بعد جو روزے آتے ہیں وہ ہیں شوال المکرم کے روزے۔ تو ان کے بارے میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو وہ شخص ایسے ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو لہٰذا رمضان مکمل ہونے کے بعد اگر ہمت ہو تو شوال کے بھی 6 روزے رکھے جائیں۔ یہ روزے اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں، البتہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 6 روزے لگاتار نہ رکھے بلکہ تقسیم کر کے رکھ لے، لیکن دونوں طرح انسان کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اکٹھے رکھ لیں، آپ اس کو تقسیم کر کے رکھ لیں۔ پورے شوال کے مہینے میں آپ کسی بھی دن روزہ رکھ لیں، اور شوال کا جو مہینہ ہے اسے مکمل ہونے سے پہلے 6 روزے مکمل کر لیں۔ مثلا ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، اگلے ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیا، تو کسی بھی طرح تقسیم کر لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو، اور پورے شوال میں 6 روزے مکمل کر لیں، کیونکہ ان کے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کی بھی حدیث میں ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا
کہ میری ولادت کا دن عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی سنت عمل یہی ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس کی فضیلت دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے جنہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن جب کہ چاند خوب روشن ہوتا ہے، 13، 14 اور 15، تو کسی بھی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو 3 روزے رکھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا گویا کہ ایسے ہے کہ پورا سال روزے رکھنا۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا کہ بیان فرمایا ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ ہر نیکی اس کا اجر و ثواب جو ہوتا ہے وہ ہر نیکی 10 کے مثل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جس شخص نے ایک روزہ رکھا تو اللہ کے دربار میں وہ 10 روزوں کے برابر ہے، اور جس نے ایک مہینے میں 3 روزے رکھے گویا کہ وہ 30 دن کے برابر ہے، 30 روزوں کے برابر ہے۔ تو جب ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا، مثلا یہ جو مخصوص ایام ہیں جو جیسے پیر اور جمعرات کا دن ہے یا ایام 20 کے دن ہے، ان میں اگر روزہ رکھنا مشکل ہے، مثال کے طور پر اس دن میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے یا تو پھر کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن ہی رکھیں، ان کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لے تو زیادہ بہتر ہے، ان میں رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں فرض نماز کے علاوہ نفل نماز بھی ہمارے اعمال کے اندر شامل کی جاتی ہے۔ تو پھر جیسا کہ جو کمی کوتاہی ہماری فرائض کے اندر رہ جاتی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو جیسا کہ ہم فرض روزے رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال میں کچھ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے۔ جیسا کہ دیکھیں نا، جب ہم کسی لمبے سفر پر جاتے ہیں تو گاڑی کے جتنے ٹائر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک اسپیئر ٹائر رکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں ٹائر ضائع ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو راستے میں اسپیئر پارٹس کے ساتھ ساتھ اسپیئر ٹائر بھی رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پھر خود سوچئے کہ یہ جو اتنا لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر جو اتنا لمبا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانے والا ہے، اس کے لیے ہمیں صرف فرائض پر ہی اکتفا کرنا یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ صرف فرائض پر ہی اکتفا کریں، بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال میں پورے سال میں کچھ نفل روزے بھی ہونے چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ وہ دن ہو جائیں جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ورنہ جن ایام میں آپ کو سہولت ہو، آپ آرام سے رکھ سکیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گرمی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو گرمی کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو سردی میں رکھ لیں، اور سردی میں تھوڑے زیادہ رکھ لیں تاکہ جو گرمیوں میں چھوٹے ہیں گرمیوں کی بھی تلافی پوری ہو جائے۔ تو اس طرح جس طرح بھی ممکن ہو، دیکھیے دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، نوافل کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا جس وقت میں ہمیں سہولت ہو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ شوال کے جو روزے ہم رکھتے ہیں ان کے اندر ہم اپنے قضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ مثلا رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے ہم نے روزے چھوڑ دیے تھے، اب ان کی جو قضا ہم نے کرنی ہے، ہم یہ کہیں کہ وہ شوال کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور اسی میں ہم فرائض کی بھی نیت کر لیتے ہیں جو ہم سے چھوٹے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ نفل اور فرض کی نیت اکٹھے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔